بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مسنون نماز جنازہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے مستدرک حاکم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ باتوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ ان پانچ میں سے ایک یہ بھی ہے، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت جانیں اور اس کو غنیمت جانیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے شعب الایمان بہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس لیے انسان، جو بھی انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس نے زمین کے پیٹ کے اندر جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں دکھلا سکتے کہ جو موت کا انکاری ہو، جو کہتا ہو میں موت کو نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے منکر آپ کو مل جائیں گے، ختم نبوت کے منکر آپ کو مل جائیں گے، صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے منکر آپ کو مل جائیں گے، ہر باطل فرقہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جو موت کا انکاری ہو، جو کہتا ہو کہ میں موت کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں، بالخصوص جو علماء حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، اور بالخصوص اساتذہ کرام جو ہیں، میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج آپ حضرات توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سماعت فرمائیں۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ عام طور پر جب انسان زندگی کے وہ ایام گزارتا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بعض مواقع پر ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جن کا خمیازہ ساری زندگی انسان بھگتتا ہے، لیکن وہ خمیازہ ختم نہیں ہو پاتا۔ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے علماء کرام کے اندر وہ تمام صلاحیت اور تمام وہ استعداد ہونی چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنے معاشرے کی ایک ایک چھوٹی اور بڑی ضرورت کا ان کو پتہ بھی ہو، احساس بھی ہو، اور اس ضرورت اور اس مسئلے کا حل بھی ان کے پاس موجود ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو عرف بنا ہوا ہے، عالم اسے کہتے ہیں کہ جو سٹیج پر اچھا خطیب ہو، لچھے دار تقریر کر لے، ہم کہتے ہیں بہت بڑا عالم ہے۔ واقعی علم کی ایک صفت ہے کہ جو سٹیج کی زبان ہے، خطابت ہے، یہ آنی چاہیے، لیکن یہ مکمل عالم ہونے کا اس سے پتہ نہیں چلتا۔ مکمل عالم ہونا تب پتہ چلتا ہے کہ جب انسان زندگی کے ہر شعبے کے اندر قوم کی رہنمائی کر سکے۔ اس قوم کی قیادت، اس قوم کی سیادت علماء کرام کا حق بنتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس وراثت کا حق یہ ہے کہ اس پوری قوم کی رہنمائی بھی علماء ہی کریں۔ انسان کی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں اور غمی کے موقع بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کے مواقع کے اندر ہم لوگوں میں شریعت بالکل نظر نہیں آتی۔ کسی کی شادی ہونے لگے تو محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یا ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے، کسی مسلم گھرانے کے اندر یہ شادی ہو رہی ہے یا کسی ہندو گھرانے کے اندر یہ شادی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد پھر دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ نماز جنازہ کا ہے
اور دوسرا مرحلہ نماز جنازہ کے بعد کا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں دو طرح کے طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو جنازہ کے بعد شور و غوغا کرتا ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کھپ ڈالتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو نماز جنازہ کے اندر شور کرتا ہے۔ دو طبقے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جو نماز جنازہ کے بعد شور کرتا ہے، ان کا تعلق اہل بدعت سے ہے۔ خود کو سنی کہتے ہیں لیکن در حقیقت بدعتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، لہٰذا تم دعا کے منکر ہو، اور اتنا جلدی وہ فتویٰ ہمارے سر پر ڈالتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ پہلا فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد کی دعا بعد کا مسئلہ ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ کے اندر تم نے اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو تمہارا جنازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ طبقہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نماز جنازہ کے اندر اونچی آواز کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت درود شریف اور اسی طرح دعا کو اگر تم نے جہراً نہیں ادا کیا تو نماز جنازہ ادا ہی نہیں ہوا۔ اب مجرم دو ہیں۔ پہلا وہ مجرم ہے کہ جو نماز جنازہ کے اندر شور ڈالتا ہے، اور دوسرا مجرم وہ ہے جو نماز جنازہ ہمارے ساتھ پڑھ تو لیتا ہے لیکن تدفین سے پہلے وہ کہتا ہے کہ ابھی دعا کرنی ہے، تم دعا کے منکر ہو۔ تو دو مجرم ہیں۔ ان دو مجرموں میں جو پہلا نمبر کا مجرم ہے وہ ہے کہ جو نماز جنازہ کے اندر شور ڈالتا ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان اسی پہلے قسم کے طبقے کے ساتھ گفتگو کرنے کی اور اس پر ہمارے جو مسنون نماز جنازہ ہے اس کے طریقے پر کچھ حوالہ جات، کچھ دلائل آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کرنے ہیں۔ نماز جنازہ مسلمان کا حق ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، مسلمان فوت ہو جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو دیگر ادیان کی طرح بالکل یہ نہ سمجھو کہ اب بالکل ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ اگرچہ اب اس جہان میں نہیں رہا، اس کی روح نکل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میت کا اعزاز، اس میت کا اکرام تمہارے اوپر لازم ہے۔ میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل دینے پر اجر و ثواب کی بہت ساری احادیث کتب حدیث کے اندر مروی ہیں کہ جو شخص غسل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غسل دینے والے کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں کہ یومن ولدت امہ، ایسے کہ جیسے آج کے دن وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ غسل کے بعد تجہیز اور تکفین کا مسئلہ ہوتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، پھر اس کو جنازہ گاہ کے اندر لایا جاتا ہے۔ ہمارا آج کے اس سبق کا عنوان وہ تجہیز و تکفین کے مراحل میں نہیں ہے، وہ نماز جنازہ جب جنازہ گاہ کے اندر پہنچ جاتی ہے اور جنازہ شروع کرنا ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان یہ ہے کہ اس جنازے کو ادا کیسے کرنا ہے۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ کیسے ادا کرنا ہے۔ نماز جنازہ ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسے ہمارے کتب فقہ کے اندر، ہمارے مسائل کی کتب کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا فرض کون سا ہے؟ قیام۔ یہ بس 2 فرض ہیں۔ اندر جو چیزیں ہیں ان کا تعلق فرائض کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے جائے اور جیسے امام تکبیریں کہے ساتھ یہ بھی تکبیریں کہے، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، اور جو سامنے میت ہے اس کے لیے دعا کی اس نے نیت کی ہو، جنازے کی نیت کی ہو، تو یہ شخص جب جنازہ ادا کرے گا اگرچہ اس کو دعائیں یاد نہ بھی ہوں تو اس کا جنازہ ہو جاتا ہے۔ 2 فرض ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کام چھوڑ دینے چاہیے، کہ دعائیں انسان یاد ہی کرنے کی کوشش نہ کرے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ صرف اتنا ادا کر لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس مسئلے کو، اس 2 منٹ کے مسئلے کو بھی اس قدر مشکل بنایا گیا ہے، اس قدر مشکل بنایا گیا ہے، اور اس موقع پر بھی جب کسی انسان کے گھر کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا عزیز و اقارب کسی کے فوت ہو جاتے ہیں، غمی ہوتی ہے، ایک دکھ کا سامان ہوتا ہے، اس وقت بھی بعض شر پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو جنازہ ہی نہیں ہوگا. آپ کے علاقوں میں یقیناً ہوں گے اور بعض علاقوں کے اندر تو ان کی بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے. یہ دو ہمارے ہاں مذہب بنیں گے. ایک ہمارا مذہب ہوگا اہل سنت والجماعت احناف کا، اور دوسرا مذہب ہوگا اہل بدعت کا. اہل بدعت سے مراد غیر مقلدین طبقہ ہے جو خود کو اہل حدیث نام سے معنون کرتا ہے اور اپنی نسبت اہل حدیث کے نام کے ساتھ جوڑتا ہے. اب تھوڑے سے دلائل شروع ہو رہے ہیں، آپ حضرات توجہ رکھیں. ہمارے جو احناف کا طریقہ کار ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات ہیں. کتنی ہیں جی؟ 4 تکبیرات ہیں. ہمارے بالمقابل جو دوسرا مذہب ہے غیر مقلدین کا، ان کے ہاں 4 سے زائد تکبیریں بھی سنت ہیں. بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے 3 کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، 3 کے ساتھ بھی جنازہ ہو جاتا ہے. بہرحال اکثریت غیر مقلدین کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں 4 تکبیروں کو بھی مانتے ہیں. یہ انصاف پسندی کی بات ہے، مسئلہ وہ بیان کرنا چاہیے کہ جو ان کا ہو. وہ 4 کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص 4 سے زائد کہہ دے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ 4 سے زائد نہیں کہی جا سکتی. ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 سے زائد بھی کہہ دے تو وہ بھی سنت کہلاتی ہیں. ہمارا مذہب تھا کہ 4 تکبیرات جو ہیں وہ 4 تکبیرات ہیں. اس پر چند حوالہ جات اور دلائل آپ ملاحظہ فرمائیں. صحیح بخاری کے اندر باب التکبیر علی الجنازۃ اربعن، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی بادشاہ کے فوت ہونے کی اطلاع دی گئی. وہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی اطلاع دی. پھر وخرج بہم الی المصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ گاہ کی طرف گئے. فصف بہم، آپ نے صحابہ کرام کی صفیں بنوائی. وکبر علیہم 4 تکبیرات، آپ نے 4 تکبیریں کہیں. اب اس پر جو سوال ہونے ہیں غائبانہ نماز جنازہ وغیرہ، وہ سارے مسائل آگے آ رہے ہیں. یہاں پر ہمارا جو مستدل ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ آ رہا ہے وَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ 4 تکبیرات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات جنازہ کے اندر ادا فرمائیں. سنن ابی داؤد کے اندر حضرت سعید بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے سوال کیا، کیف کان یکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر. انہوں نے سوال یہ کیا، آپ سمجھے سوال کو. سوال یہ تھا کہ نماز عید الفطر کے اندر اور نماز عید الاضحیٰ، ان دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکبیریں فرماتے تھے؟ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کان یکبر 4 تکبیرۃ علی الجنائز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں ایسے ہی ادا فرماتے تھے جیسے جنازے پر 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں. اس کی وضاحت بھی آگے آ رہی ہے کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، یہاں پر 4 کا تذکرہ ہے. اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. تیسری روایت سنن طحاوی کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ التکبیر فی العیدین 4، کہ عیدین کی نمازوں کے اندر تکبیریں 4 ہوں گی. کالصلاۃ علی المیت، جیسے میت پر جب نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے تو اس وقت 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اسی طرح نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کے اندر بھی 4 تکبیریں ہوں گی. عیدین کی اصل مسئلہ یہ کیا چل رہا ہے؟ عیدین کی جو رکعتیں ہیں وہ 2 ہیں، ہر رکعت کے اندر 4 تکبیریں بنتی ہیں. اگر پہلی رکعت ہے
تو 4 تکبیریں، ایک ہوتی ہے تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، یہ کتنی ہو جاتی ہیں؟ 4۔ اور اسی طرح جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس کے اندر پہلے وہ تلاوت ہوتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہہ کر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ اصل مطلب تھا کہ جیسے جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہیں، اسی طرح عید الفطر کے اندر بھی 4 تکبیریں ہیں۔ ان 4 تکبیروں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ کے اندر صرف 4 تکبیریں ہوں۔ صرف ایک رکعت کے اندر چونکہ 4 تکبیریں بنتی ہیں، اس کا تذکرہ تھا۔ صحابی رسول نے دوسرے اپنے جو ان سے سوال کرنے والے تھے ان کو یہ سمجھایا بڑے آسان طریقے کے اندر کہ جیسے نماز عید الفطر کے اندر اور نماز عید الاضحیٰ کے اندر 4 تکبیریں ہر رکعت کے اندر ہوتی ہیں، اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ کچھ الجھا ہوا سا تھا، یہ جو مسئلہ ہے نا تکبیرات جنازہ کا، کچھ الجھا ہوا تھا۔ بعض صحابہ اکرام سے اس کے بارے میں مختلف الفاظ بھی ملتے تھے اور آج تک کتب حدیث کے اندر مذکور بھی ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور اس پر صحابہ اکرام سے یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد خود ہی اس کا حل فرمایا اور یہ کہا کہ جنازے کے اندر 4 تکبیرات کہی جائیں، اور اسی بات پر تمام صحابہ اکرام نے اجماع کر لیا۔ گویا یہ جو جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہیں یہ ایک امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے۔ پہلے اس کے اندر اگرچہ روایات میں اختلاف ہے کہ کتنے تھے، 7 کے بھی الفاظ تھے، 9 کے بھی الفاظ تھے، 6 کے بھی الفاظ تھے، مختلف الفاظ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کی موجودگی کے اندر اس بات پر صحابہ اکرام کا اجماع منعقد کر دیا کہ آج کے بعد جنازہ کے اندر صرف 4 تکبیریں ہوں گی۔ اس کا حوالہ یہاں پر فائل کے اندر موجود ہے، سنن طحاوی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا مذہب کہ 4 تکبیریں ہیں، اس پر 3 احادیث شریفہ اور اجماع کا حوالہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اب غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلدیت کا مزاج سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ایک مسئلے کی ٹوہ میں لگ جائیں گے نا، اس مسئلے کا کیا حال ہے، اس مسئلے کا کیا حال ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ امت کے اندر جہاں کہیں اختلاف کی بنیاد ڈالی جائے گی، اس اختلاف کی بنیاد ڈالنے والا وہ اکابر سے بیزار ہوگا، اسلاف سے بیزار ہوگا، اور خود تحقیق کا وہ شخصانہ لے کر نکلے گا، اور اکابر امت پر جب اعتماد نہیں کرے گا، ترک تقلید کرے گا، اس کے نقصانات کے باعث امت کے اندر انتشار ہوگا۔ ہمارے ہاں جب فاتحہ ہے نا، سورۃ فاتحہ قرآن شروع ہوتا ہے تو وہاں پر 2 طبقے لڑتے ہیں، 2 طبقے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم فاتحہ علی الطعام کریں گے، دوسرا کہتا ہے فاتحہ خلف الامام کریں گے۔ 2 طبقے ہیں۔ اسی طرح جنازہ کے اندر بھی 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے جنازہ کے بعد جب تک ہم دعا نہیں مانگیں گے اس وقت تک ہم اس کو دفن نہیں کریں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، جنازہ کے اندر جہر نہیں کیا جائے گا، جنازہ کے اندر بلند آواز سے تکبیریں نہیں کہی جائیں گی، جنازہ کے اندر ایک طرف سلام نہیں پھیرا جائے گا، اس وقت تک جنازہ ہوگا بھی نہیں۔ ایک سلام کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو دونوں طرف سلام پھیرنا یہ ثابت ہے، لیکن غیر مقلدین ایک طرف سلام پھیر کر کہتے ہیں کہ جنازہ ختم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب غیر مقلدین کی 4 تکبیروں کے حوالے سے جو دلیل ہے، حکیم صادق سیال کوٹی صاحب غیر مقلد ہیں، ہمارے ماضی قریب کے اندر گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کیا، ایک کتابچہ سا ہے، بالکل چھوٹا سا مختصر سا، اس کا نام ہے نماز جنازہ۔ اس کے صفحہ 42 پر یہ لکھتے ہیں کہ تکبیریں عموماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں 4 ہی کہتے تھے۔ یہ میں نے اس لیے پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ مانتے ہیں کہ 4 تکبیریں ہیں،
لیکن خود آگے کچھ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے. کہتا ہے لیکن کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 اور 7 بھی کہہ دیتے تھے. پھر آگے چل کر لکھتا ہے اگر آپ 4 سے زائد تکبیریں کہنا چاہیں تو کہیں. یعنی ایک طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجماعی مسئلہ موجود ہے جو سنن طحاوی کے اندر موجود ہے کہ تمام صحابہ اکرام اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ جنازے کے اندر 4 تکبیریں کہنی ہیں. لیکن یہ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب اپنی قوم کو مشورہ دے رہا ہے کہ اگر تم 4 سے زائد کہنا چاہو تو کہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کے ہر دعا کے بعد تکبیر کہتے جائیں. پھر آگے ایک غلط فہمی جو ان کے ہاں غلط فہمی بنتی ہے اس کا ازالہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو زائد تکبیریں سن کر تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب میں چھوٹا سا سوال عرض کرتا ہوں، آپ حضرات صاحب علم لوگ ہیں، اہل علم ہیں، کہ جو اختلاف ہوتا ہے ایک اصول ہے کہ متقدمین کے اختلاف کو متأخرین کا اجماع یہ ختم کر دیتا ہے. متقدمین کے اختلاف کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، یہ اصول لکھا ہے. متقدمین کے اندر جو اختلاف تھا متأخرین کے اجماع سے وہ متقدمین والا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ جو متقدمین کے اندر اتفاق تھا اس کو بعد والا اختلاف آ کر نقصان نہیں دے سکتا. یہ اصول اچھی طرح سمجھیں. اگر متقدمین کے اندر پہلے دور کے جو لوگ ہیں، خیر القرون کے جو لوگ ہیں، اگر ان کے اندر اختلاف موجود تھا لیکن بعد والے لوگوں نے آ کر اس اختلاف کو ختم کر کے ایک ایسا قاعدہ کلیہ بنا لیا اور کسی بات پر اجماع کر لیا، تو اب یہ والا جو اجماع ہوگا یہ پہلے اختلاف پر اثر انداز ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دے گا. جبکہ اگر پہلے کسی دور کے اندر متقدمین کے اندر اتفاق تھا تو بعد کے اندر آ کر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو یہ بعد والا اختلاف اس متقدمین کے اتفاق پر اثر انداز نہیں ہوگا. یہ اصول سمجھ آ گیا جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلاف تھا کہ تکبیریں کتنی ہونی چاہیے، یہ اختلاف تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اختلاف کو ختم کر کے امت کا اجماع اور صحابہ کا اجماع اس پر منعقد کر دیا. اب وہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے نا. کیوں بھائی آپ حضرات ایسے سہمے ویسے بیٹھے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ جنازہ ابھی غیر مقلدیت کا پڑھ رہے ہیں، اپنا نہیں پڑھ رہے، آپ پریشان نہ ہو. تو اب یہ جو متقدمین کا اتفاق ہو چکا تھا، اب اس کے بعد اگر کوئی آ کر اختلاف کرتا ہے تو یہ اختلاف اس متقدمین کے اجماع پر اثر انداز نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حکیم صادق سیالکوٹی غیر مقلد نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ 4 سے زائد تکبیریں کہنا چاہیں تو کہیں، یہ والا مشورہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجماع کا مخالف ہے جس اجماع پر صحابہ اکرام متفق ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ در حقیقت حجیت اجماع کا انکار کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ صحابہ کسی بات پر متفق ہو چکے ہیں لیکن ان کا اتفاق کوئی اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے کمی بیشی کرنا چاہو تو ٹھیک ہے کر سکتے ہو. اب بتائیں اختلاف کی بنیاد کون ڈال رہا ہے؟ یہی ڈال رہے ہیں نا جو امت کے پہلے اتفاق کو پارا پارا کر رہے ہیں. اختلاف کی بنیاد تو یہی لوگ ڈال رہے ہیں. اچھا، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم اپنے دلائل ذکر کریں جیسے آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے. دوسرا، خود گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ رہی ہے. خود غیر مقلدین وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں ہونی چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے اگرچہ اجماع کو نہیں مانتے لیکن یہاں پر یہ بھی لکھا ہے، بالخصوص جو غیر مقلدین کے پیشوا ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ البتہ جمہور علماء 4 تکبیر ہی کے قائل ہیں اور بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے. تسلیم انہیں بھی ہے کہ اجماع ہو چکا ہے.
انہیں بھی تسلیم ہے کہ اجماع ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کم کہنا چاہے، زیادہ کہنا چاہے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ سنت کے خلاف اجماع کیسے منعقد ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ حضرات بھی سوچیں گے، ہم بھی سوچ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیں گے کہ جو اپنا نام بار بار حدیث کے پاک نام کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہیں، انہیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم صبح و شام ایک ہی رٹ لگاتے ہیں، حدیث حدیث حدیث، اور پھر صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے فیصلے جہاں اپنا الو سیدھا کرنا ہو وہاں پر لے لیتے ہیں، ورنہ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم عمر کی بدعت کو نہیں مانتے۔ اس طرح کے چند حوالہ جات انشاءاللہ مستقل سبق ہوگا کہ یہ شخص اس طبقے کے اندر گستاخی کس قدر پائی جاتی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے فتاوی جات کو، حضرات بزرگوں کے اسلاف کے جو اقوال ہیں، ان کے جو فتاوی جات ہیں، ان پر ان کا رد کس طرز سے کرتے ہیں، کس نظریے کے ساتھ کرتے ہیں، اور کس قدر بے باک اور ان کی زبان ہو جاتی ہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں عمر بھی تو انسان تھا۔ ٹھیک ہے، ایک وہ مسئلہ کہ جس کو اللہ کے نبی کے اس صحابی نے سمجھا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر بن خطاب مجھے عطا فرما۔ ایک ان حضرت عمر بن خطاب کی سوچ ہے، اور ایک طرف یہ غیر مقلدین کے پیشوا ہیں جو کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے، جیسے کل مولانا عاطف صاحب دامت برکاتہم نے آپ سے فرمایا کہ یہ ایک یعنی بیزاری، اکابر بیزاری کی سب سے بنیادی سیڑھی یہی ہوتی ہے، پہلا زینہ یہی ہوتا ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے تفہیم القرآن کا مطالعہ کیا ہے، مودودی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے قرآن مجید کی، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے تاریخی غلطیاں ہوئی ہیں، زمینی حقائق ایسے ہیں کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی آپس کے اندر جنگیں ہوئی ہیں، آخر وہ انسان تھے، صحابہ تھے تو کیا ہے، آخر تھے تو انسان ہی۔ حضرت اکاڑوی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت نے حیات الصحابہ کتاب ہے ہماری، وہ اٹھائی اور اس شخص کو دے دی کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آیا تو حضرت نے پوچھا ہاں اب فرماؤ۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا نظریہ یہ تھا کہ صحابہ بھی انسان ہیں، حیات الصحابہ پڑھنے کے بعد میرا یہ ذہن بنا ہے کہ صحابہ ہی انسان تھے۔ یہ صرف اتنا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ سوچ ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو نبی کے ساتھ سفر حضر میں رہے ہیں، جو نبی کی مشکلات اور خوشیاں دونوں کے اندر شریک رہے ہیں، جو مزاج نبوت کو نبوت سے استفادہ کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ ایک ان کا تفقع ہے، ایک ان کا اجتہاد ہے، اور دوسری طرف ان کی بد زبانی ہے۔ تو امت کے اندر اگر اتفاق پیدا کرنا ہے تو امت کو ان خطوط پر کھڑا کرنا چاہیے جہاں پر صحابہ کرام تھے، اور اگر یہ بات نہیں ہوگی امت کے اندر اختلاف بھی ہوگا، افتراق بھی ہوگا، انتشار بھی ہوگا، دھڑے بازی بھی ہوگی، یہ سارے کے سارے امراض امت کے اندر برابر چلتے رہیں گے۔ اگر یہاں سے امت سے یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں، ان کا واحد راستہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر قوم کو متفق کر دیا جائے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، اسی طرح صلاۃ الجنازہ کا مسنون طریقہ ایک غیر مقلد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابو عبداللہ جابر دامانوی کی، اس نے بھی اس کے اندر اسی بات کو لکھا ہے۔ خود غیر مقلدین کے ماضی قریب کے بہت بڑے پیشوا جناب زبیر علی زئی صاحب نے ایک پوسٹر سا کہہ لیں، کتابچہ سا کہہ لیں، انہوں نے ترتیب دیا ہے، اور اس کے اندر اس کا عنوان رکھا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا صحیح و مدلل طریقہ۔ اس کے اندر جنازہ کے بعض مسائل کا عنوان دے کر یہ لکھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو 4 تکبیروں پر جمع کیا تھا۔ جمع کیا تھا کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا تھا، جمع کرنے کا یہ مطلب ہے، لیکن انہوں نے وہ اجماع کا لفظ نہیں لکھا، یہ ان کی دیانت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، یہ انہی کے ذمہ ہے۔ نماز جنازہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی،
دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے گا، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ جو طریقہ ہے نماز جنازہ کا، یہ بھی کتب حدیث کے اندر مذکور ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان سے ملتا ہے کہ التکبیرۃ الاولیٰ علی المیت ثناء علی اللہ، کہ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی میت پر تو اس تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ غیر مقلدین ثنا کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، آگے چل کر آ رہا ہے کہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ جب جنازے کے لیے آپ نے پہلی تکبیر کہہ دی ہے تو اس کے بعد ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، درود پڑھیں، تیسری تکبیر کہیں، میت کے لیے جو جنازے وہ دعا ہے وہ کہیں، چوتھی تکبیر کہہ کر ایک طرف سلام پھیر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ غیر مقلدین کا ہے۔ ہمارا طریقہ جو مصنف عبدالرزاق کے اندر باب القراءۃ والدعاء فی الصلاۃ علی المیت کے تحت، اس باب کے تحت یہ لکھا ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، وہ فرماتے ہیں التکبیرۃ الاولیٰ علی المیت ثناء علی اللہ، کہ پہلی تکبیر جب میت پر کہی جائے تو اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث آ رہی ہے، لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا ولا قراءۃ، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کوئی خاص الفاظ جو لگے بندھے الفاظ ہوں وہ مقرر نہیں فرمائے تھے، بلکہ اتنا حکم تھا کہ پہلی جو تکبیر ہے اس کے بعد تم نے اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے۔ یہ اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تم جب جنازہ پڑھتے ہو، جنازہ کے اندر تم سبحانک اللہ پڑھتے ہو، سبحانک اللہ ایک تمہارا عام نماز والا ہے اور ایک سبحانک اللہ تمہارا جنازے والا ہے۔ جنازے والے سبحانک اللہ کے اندر تم نے چند چیزوں کا اضافہ کیا ہے، بعض الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور وہ الفاظ ہیں وجل ثناؤک۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا جی، جنازہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آگے وجل ثناؤک۔ لیکن یہ والے الفاظ بہتر یہ ہے، انصاف کی بات کہہ رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ ثنا وہی پڑھنی چاہیے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، عام نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وجل ثناؤک کہہ دیتا ہے تو یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ مسند فردوس دہلمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی ثنا بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے اندر یہ والے الفاظ وجل ثناؤک کے منقول ہیں۔ لہٰذا اگر ہم پڑھ بھی لیں تو ہمارے پاس اس کی بھی دلیل موجود ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح روایات کے اندر مستند ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ثنا صرف وہی پڑھنی چاہیے کہ جو عام نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یہ انصاف کی بات ہے۔ والثانیۃ، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس بارے میں بھی اچھی طرح سن لیں۔ درود شریف پڑھنے میں ہمارے حضرات محققین کا یہ قول ہے، محققین کا جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان سب نے یہ لکھا ہے کہ درود شریف بھی وہی پڑھنا چاہیے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، درود شریف بھی وہی پڑھنا چاہیے۔ ہاں بعض ہمارے حضرات نے درود کے بعض دوسرے الفاظ بھی نقل کیے ہیں، لیکن انصاف کی بات یہ ہے، خود استاد محترم نے جو نماز اہل سنت والجماعت کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو جنازہ کا طریقہ لکھا ہے اور وہاں پر درود شریف کے الفاظ لکھے ہیں، وہ الفاظ وہی ہیں جو عام نمازوں کے اندر انسان پڑھتا ہے، وہی درود کے الفاظ پڑھنے چاہیے۔ خیر، یہاں پر صرف اتنا ذکر ہے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کہہ کر نیند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ والثالثۃ دعاء للمیت، تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرنی ہے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر تسلیم، اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر باب القراءۃ والدعاء فی الصلاۃ علی المیت کے تحت، اس باب کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں
الاولی الثناء علی اللہ، پہلی تکبیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی جائے، والثانیۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے، تیسری تکبیر کے بعد دعا کی جائے میت کے لیے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ کتاب الآثار لابی حنیفہ بروایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سے جو کتاب الآثار منقول ہے ان کی روایت سے، اس کے اندر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ پہلا اب مسئلہ جنازے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ جنازہ پڑھنا ایسے ہے۔ اب ہمارا اختلاف چلے گا غیر مقلدین کے ساتھ۔ اختلاف کی بنیاد وہ لوگ ہیں، اختلاف کی بنیاد وہ لوگ ہیں۔ ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہم جو بھی بات کریں گے اس پر صحابہ اکرام سے، اللہ کے نبی سے اپنی دلیل پیش کریں گے۔ اب اس کے بعد جو شخص اس کے اندر کمی بیشی کا مرتکب ہوگا تو اختلاف کرنے والا وہ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی چاہیے، ہمارا مذہب یہ ہے۔ دلائل کیا ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرات کرنا ہے۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانا ہے۔ اس میں آپ کو کہیں ثنا کا تذکرہ ملتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور ضم سورت، کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملانا، اس میں آپ کو کہیں ثنا کے الفاظ ملے ہیں؟ نہیں ملے۔ نماز کی ابتدا میں ثنا پڑھنا نبی سے ثابت نہیں، بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی ثنا ہے۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی سے ثنا پڑھنا ثابت بھی نہیں ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہے کیا؟ ثنا۔ یہ فیصلہ آپ حضرات نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے جو کہ ثنا ہے۔ یہ ان کی کتاب صلاۃ الجنازہ کا مسنون طریقہ صفحہ 5 پر یہ بات موجود ہے۔ ہماری دلیل پہلی تکبیر کے بعد جو ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک یہ الفاظ کہیں گے، اس کا تذکرہ کتب حدیث کے اندر کافی ساری ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر ملتا ہے۔ ہم نے جو لکھی ہے سنن نسائی کے حوالے سے جلد 1 صفحہ 143 پر یہ بات موجود ہے۔ اب یہ شبہ پڑتا ہے کہ نماز کی ابتدا میں ثنا پڑھنا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ خانہ جنگی ہو رہی ہے، خانہ جنگی، جیسے ہمارے پاکستان کے حالات اس طرف جا رہے ہیں نا، خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ غیر مقلدین کے طبقے کے اندر بھی خانہ جنگی ہو رہی ہے۔ ابھی اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے نماز جنازہ کی ابتدا کے اندر ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ایک ان کے طبقے میں سے ایک فرد نے یہ کہا۔ دوسرا شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ جو حکیم صادق سیالکوٹی ہے اس کے اندر کہتا ہے دعائے افتتاح کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، امام ایستا، امام بھی اور مقتدی بھی۔ آگے وہی لکھا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، نماز جنازہ از حکیم صادق سیالکوٹی صفحہ 28۔ دو شخص ہیں غیر مقلدین میں۔ پہلا شخص وہ یہ کہتا ہے ابو عبداللہ جابر دامانوی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ سورۃ فاتحہ ثنا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، مزہ کا خیز بات ہے۔ دوسرا شخص غیر مقلدین ہی کا، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اگر ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ خود ان کے اپنے افراد یہ کہہ رہے ہیں، حکیم صادق سیالکوٹی تو نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد صرف دعائے ثنا نہیں، دعائے افتتاح بھی مانتا ہے، دعائے ثنا بھی مانتا ہے، اس کے بعد تعوذ مانتا ہے، اس کے بعد تسمیہ مانتا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد ضم سورت مانتا ہے۔ اس طبقے میں سے ایک فرد یہ کہتا ہے کہ جو ہی پہلی تکبیر کہو اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور ضم سورت۔ دوسرا فرد یہ کہتا ہے کہ تعوذ تسمیہ سے پہلے 2 دعائیں پڑھنی ہیں۔ ایک کا نام اس نے رکھا دعائے افتتاح، اللہم باعد بینی، یہ والے جو الفاظ منقول ہیں، اور دوسرا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب دعائے افتتاح پڑھ لی جائے
اس کے بعد دوسری دعائے ثنا، یعنی سونا نہیں چاہیے، دعائے ثنا جو ہے وہ امام بھی پڑھیں اور مقتدی بھی پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ فیصلہ غیر مقلدین کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ اپنے کس پیشوا کی بات کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے جو پیشوا تھے ان کی تعلیمات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہیں، ہمیں تو عمل کرنے کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حضرات نے جو کچھ لکھا وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر لکھا ہے اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔ یہ غیر مقلدین کے سر پر ہے کہ کس کو لیتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں، پھر قرآن اور صحیح حدیث کے ماننے کے اس دعوے کے باوجود دو طرح کے مذہب نقل کرتے ہیں۔ ایک مذہب کے اندر ان کے ہاں پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھیں سورہ فاتحہ وہی ثنا بن جاتی ہے، اور دوسرا ان کا مذہب یہ ہے کہ دعا افتتاح بھی پڑھنی ہے اور دعا ثنا بھی پڑھنی ہے۔ یہ اب فیصلہ غیر مقلدین کی عوام پر ہے، ہم پر نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اصل جو مسئلہ آ رہا ہے نا، جس پر ہم نے بحث کرنی ہے، جس پر اصل بحث کرنی ہے، وہ یہ نہیں ہے، ثنا کا نہیں ہے، تکبیرات کا بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ ترک قرات علی الجنازہ، کہ سورہ فاتحہ جنازہ کے اندر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ اصل مارکۃ الاعلیٰ مسئلہ وہ یہ والا ہے جو آگے ابھی آ رہا ہے۔ اس بارے میں اچھی طرح سن لیں، ہمارے تمام حضرات نے اس بات کی یعنی وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو اگر نماز جنازہ کے اندر پڑھ لیا جائے بنیت ثنا تو یہ ٹھیک ہے، اور بنیت تلاوت نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بنیت ثنا پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس پر کافی سارے حوالہ جات جو ہیں وہ آپ حضرات پڑھ لیں گے۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقرأ الفاتحۃ الا ان یقرأ بنیت الثنا، کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ثنا کی نیت سے پڑھے گا، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے گا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ قرآن ہے نا؟ آپ فرماتے نہیں ہیں الحمدللہ رب العالمین کیا ہے؟ قرآن ہے نا، سورۃ الفاتحہ۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو اللہ کی نازل کردہ وحی سمجھ کر آدمی نہ پڑھے اور ویسے ثنا کے طور پر پڑھ لے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب جو ہمارے جیسے سادہ آدمی ہوتا ہے، ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں سادہ قسم کے، وہ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، جب الحمدللہ رب العالمین ہے ہی صورت یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حالانکہ ہے تو قرآن، اگر پڑھا جائے گا تو یہ تلاوت کی نیت سے پڑھا جائے، اس کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہی ہے۔ دیکھیں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عرف کے اندر اگرچہ قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بولے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی نیت قرآن کے الفاظ کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت ان کی نیت ایک عرف کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا الحمدللہ یہ قرآن کا لفظ ہے، حضرات بولتے نہیں جی، الحمدللہ قرآن کا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میں نے تو سوال کیا تھا اردو میں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ جو آپ نے الحمدللہ کہا ہے، یہ کہتے وقت آپ کا دماغ کس طرف گیا ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں؟ یہ صرف ایک عرف ہے کہ اگر کوئی شخص پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان سے مراد اور ہوتی ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت میرا فلاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم 40 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ اب وہ شخص گیا اور تھوڑی ایسے 3 منٹ کے بعد واپس آ گیا، حضرت میں پڑھ کے آ گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا 40 مرتبہ تم نے پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا کیسے پڑھا ہے؟
کہتا ہے آپ نے کہا تھا نا کہ 40 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھو، میں گیا اور میں نے 40 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا۔ حضرت نے فرمایا میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد الحمدللہ رب العالمین کہہ کر پوری سورۃ فاتحہ پڑھنا مراد تھی۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا معنی اور مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح کی گنجائش موجود ہے، جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، حال احوال پوچھے تو اس کے جواب کے اندر جیسے الحمدللہ کہنا جائز ہے، اسی طرح اگر یہ کہہ لیا جائے اسی قرآن مجید کی آیات کو اگر تلاوت کی نیت کی بجائے ثنا کی نیت سے کیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ تلاوت کی نیت کیوں نہیں کی جائے گی، اس پر آگے بات آ رہی ہے، کیونکہ جنازہ کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا کو بیان کیا جائے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے اور آخر کے اندر پھر جو ہے وہ انسان درود پڑھ لے، تو اس سے یہ دعا کرنے کا مستحب طریقہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب یہ میت فوت ہو چکی، اب اس کے لیے ہم نے بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ یہ صرف جنازے کا مقصد نماز نہیں ہے، یہ والی بات سمجھ آ جائے تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو جنازہ ہے نا، اس کا مطلب نماز نہیں ہے، اس جنازے کا مطلب صرف اور صرف دعا للمیت، یہ صرف میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف جب میت کے لیے دعا کرنی ہے تو اس کے اندر اللہ کی ثنا بیان کی جائے، اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے اور میت کے لیے دعا کر دی جائے۔ اس پر آگے حوالہ جات آ رہے ہیں۔ خیر، ہمارے ہاں یہ جو موقف تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہے تو بنیت تلاوت نہیں بلکہ بنیت ثنا اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس پر 3-4 حوالے الفقہ الحنفی کے حوالے سے بھی ہے، در مختار کے حوالے سے بھی ہے، شرح فتح القدیر کے حوالے سے بھی اس فائل کے اندر موجود ہے۔ غیر مقلدین کا مذہب کیا ہے؟ یہ ہمارا مذہب تھا، غیر مقلدین کا بھی آپ سماعت فرمائیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جو شخص نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ آپ اچھی طرح ان کے موقف کو دیکھ لیں۔ مولوی محمد یونس دہلوی غیر مقلد ہیں، فتاوی علماء حدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر امام اور مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اب دعائے معصورہ کون سی ہے؟ یہ اتنی بات تو لکھ دی، سیدھی سی بات کر دیتے کہ ثنا پڑھ سکتا ہے۔ دعائے معصورہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ امام اور مقتدی دونوں پڑھتے۔ عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی بات کافی تھی نا کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا کہہ کر یہ کام کیا جائے، لیکن ثنا نہیں کہا تاکہ عام اردو خواں طبقہ کو اس بارے میں غلط فہمی رہے، وہ بیچارہ پوچھتا رہے کہ یہ دعائے معصورہ کیا ہوتی ہے۔ خیر، ان کی ایک چال ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ وجہ کہتے ہیں کہ حدیث آ رہی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عام ہے جو کہ ہر نماز کو شامل ہے۔ ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا، ہم نماز جنازہ کو دعا للمیت صرف اتنی حد تک مانتے ہیں کہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس کے اندر جیسے عام نمازیں ہیں ان نمازوں کی طرح ہم نماز جنازہ کو نماز نہیں کہتے۔ عام نماز کے اندر رکوع کیا جاتا ہے، عام نماز کے اندر جلسہ کیا جاتا ہے، عام نماز کے اندر قومہ کیا جاتا ہے، عام نماز کے اندر تشہد ہوتا ہے، عام نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر یہ بھی عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہوتی تو اس کے اندر رکوع ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر قومہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر سجدہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر جلسہ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر تشہد ہونا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا کہ عام نمازوں کی طرح یہ نماز نہیں ہے بلکہ صرف یہ میت کی دعا کے لیے ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حدیث چونکہ آ چکی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نہ ہو، یہ ان کی دلیل ہے۔
دوسری بات، اسی فتاوی علماء حدیث کے اندر جلد 5 صفحہ 209 کے اوپر نماز جنازہ میں بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے جیسے اور نمازوں میں فرض کے الفاظ ہیں۔ تو جو شخص سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، جب فرض ہے، فرض چھوڑ دیا تو کیسے ہوگی؟ آگے حوالے آ رہے ہیں، یہ والی چیزیں خود صحابہ اکرام سے منقول ہیں کہ صحابہ اکرام بھی نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب فتویٰ حنفیوں پر نہیں ہے، اب فتویٰ مالکیوں پر نہیں ہے، اب فتویٰ اللہ کے نبی کے صحابہ پر ہے کہ ان کی نماز جنازہ صحیح نہیں تھی۔ وحید الزمان غیر مقلد نے بھی قرأت فاتحہ کو جنازہ کا رکن کہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے آگے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ ابو جابر عبداللہ دامانوی جو ہیں یہ بھی لکھتے ہیں صلاۃ الجنازہ کا مسنون طریقہ صفحہ 17 اور صفحہ 18 پر، حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک نماز ہے۔ یہ اب ان کی حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک نماز ہے۔ معلوم ہوا، کچھ آگے عبارت علامت حذف جو لگی ہوئی ہے اسے آپ ملحوظ رکھیں گے، یہ متصل عبارت نہیں ہے بلکہ ایک عبارت کا حصہ یہاں ہے۔ کچھ آگے باتیں کر کے آگے یہ بات لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کا تصور ہی ممکن نہیں، یعنی اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہمارے دلائل کیا ہیں اس بارے میں کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے؟ ہمارے دلائل، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، بدائع الصنائع کے اندر بھی موجود ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ سئل عن صلاۃ الجنازۃ هل یقرأ فیها، کسی شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا نماز جنازہ کے اندر کچھ قرات بھی کی جائے گی؟ یہ وہ کون سے عبداللہ بن مسعود ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، یہ وہ میری امت کا واحد شخص ہے، یہ جو بات بھی کہہ دے اس کی بات کی تصدیق کرو۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ان سے کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ نماز جنازہ کے اندر قرات کی جا سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اس شخص کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، فقال لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا ولا قراءۃ، کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے نماز جنازہ کے اندر کوئی بات بھی مقرر نہیں فرمائی کہ تم نے یہ خاص لگے بندے الفاظ یہ تم نے پڑھنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسے الفاظ مقرر نہیں فرمائے۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ ثنا کا اور دعا کے مستحب ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ثنا پڑھی جائے۔ ثنا کے اندر ہم کہتے ہیں باقی ثنا پڑھنے کی بجائے اگر وہی ثنا پڑھ لی جائے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ یعنی جلدی قبول ہونے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مستحب طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی ثنا کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے، تو درود بھی وہی پڑھنا چاہیے جو عام نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کوئی ایسی چیز مقرر نہیں کی کہ خاص قسم کے یہی الفاظ ہم پڑھیں اور اس کے علاوہ نہ پڑھیں، ایسا نہیں تھا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے وفی روایت دعاء ولا قراءۃ، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کوئی دعا اور کوئی قرات مقرر نہیں فرمائی۔ جب اللہ کے نبی نے مقرر نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے قرات کو مقرر نہیں کیا، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرات کو مقرر نہیں فرمایا۔ دوسری طرف غیر مقلدین کا طبقہ کیا کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اب بات کس کی مانیں گے؟ اس کی کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، اسی کی بات مانیں گے نا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے فقیہ و حاضی الامہ، حضرت ابن مسعود میری امت کا فقیہ ہے، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو یہ بات کہہ دے اس بات کو تم نے مان لینا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ صحابی کہ جس کو زبان نبوت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی فرما دے ٹھیک ہے، ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف غیر مقلد کھڑا ہوا ہے، زبیر علی زئی کھڑا ہوا ہے، حکیم صادق سیال کوٹی کھڑا ہوا ہے۔ ان دونوں میں سے ہمارا انتخاب اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہمارا انتخاب زبیر علی زئی اور غیر مقلدین کا طبقہ نہیں ہے۔
اسی طرح یہ جو ہم نے کہا کہ یہ نماز جنازہ حقیقتاً نماز نہیں ہے بلکہ صورتاً نماز ہے. جیسے نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے، قیام ضروری ہے، اسی طرح اس جنازہ کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. یہ صورتاً تو اسے آپ نماز کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً نماز نہیں ہے. اگر حقیقتاً نماز جنازہ کو نماز کہیں گے پھر اس کے اندر باقی نمازوں کی طرح دیگر چیزیں بھی ماننے پڑیں گی. رکوع بھی ماننا پڑے گا، قومہ بھی ماننا پڑے گا، جلسہ بھی ماننا پڑے گا، سجدہ بھی ماننا پڑے گا، تشہد بھی ماننا پڑے گا، لیکن وہ ساری چیزیں جنازہ کے اندر نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ یہ حقیقتاً نماز نہیں ہے، صرف صورتاً یہ نماز ہے. اسی چیز کی تصریح بہت سارے محدثین نے، بہت سارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے جو یہاں پر نقل کر دی گئی ہے. اس کے بعد یہ یعنی کافی زیادہ ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں گے. ان سب کے اندر میں صرف 2-3 پڑھ بھی دیتا ہوں. مراقی الفلاح کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ان المقصود الدعاء للمیت. یہ جو نماز جنازہ ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ میت کے لیے دعا کرنا ہے. امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف الابدری وہ فرماتے ہیں کہ امام مازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدعاء للمیت هو القصد بهذه الصلاة. یہ جو نماز جنازہ ہے اس سے مقصود صرف اور صرف میت کے لیے دعا کرنا ہے. اس کے اندر جب مقصود صرف میت کے لیے دعا کرنا ہے تو اس کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا مقصودی بات ہے؟ مقصودی بات تو صرف میت کے لیے دعا کرنا ہے نا، اور اس دعا کے اندر نماز جنازہ کا کوئی ایسا دخل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بنیت ثنا، چونکہ نماز کی قبولیت اور دعا کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ کی ثنا بیان کی جائے، اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی چاہے تو اس وقت تلاوت کی نیت کی بجائے ثنا کی نیت سے پڑھے، ثواب بھی ہوگا. ثنا کی نیت سے پڑھے وہ دعا قبول بھی ہوگی، اور اگر ثنا کی نیت سے پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہمارے ہاں بھی موجود ہے. ہم اتنا سخت فتویٰ نہیں لگاتے کہ اگر کسی نے پڑھ دی تو نماز ہی نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو پھر یہ دیکھیں، اسے یہ سمجھائیں گے کہ اس پڑھنے کے اندر تمہاری نیت ثنا کی ہونی چاہیے، اللہ کی تعریف کی ہونی چاہیے. سورۃ فاتحہ کے اندر ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ثنا ہو رہی ہے نا. الرحمن الرحیم، اللہ کی ثنا ہو رہی ہے. مالک یوم الدین، اللہ کی ثنا ہو رہی ہے. اللہ کی ثنا کی نیت سے سورۃ فاتحہ کو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ہمارے ہاں بھی اس بات کی گنجائش موجود ہے. باقی یہ سارے حوالے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. امام ابراہیم بن علی بن یوسف الشیرازی فرماتے ہیں لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ. یہ جو نماز جنازہ ہے اس کے اندر ارادہ میت کے لیے دعا کا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اور قصد نہیں ہوتا. بہت سارے حوالہ جات آپ کی فائل کے اندر موجود ہیں. اسی طرح یہ احادیث بھی موجود ہیں. اب کچھ ایسے بھی ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو احادیث ہیں وہ بھی اس بارے میں موجود ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا کہ اگر ایسا ہو کوئی پڑھنا چاہے تو بنیت ثنا پڑھ سکتا ہے. غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر نہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ ادا ہی نہیں ہوگی. اب آپ حضرات دیکھیں کہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کا ہم نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہ صحابہ بات تابعین کی نہیں ہے، بات صحابہ کی. اور یہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں کہ جو نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے. اب فتویٰ غیر مقلدین کو ہمت کر کے لگانا چاہیے کہ صحابہ نماز جنازہ صحیح نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ سورۃ الفاتحہ اندر نہیں پڑھتے تھے اس کے اندر، تو ان کی غیر مقلدین کے نظریے کے مطابق ان کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام ابن وہب اور امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف کے شارح بھی ہیں. انہوں نے کئی صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب نقل کیا ہے، یہی عمل نقل کیا ہے کہ وہ لوگ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے. قال ابن وہب عن رجال من اہل العلم عن عمر بن الخطاب. اب دیکھتے ہیں یہ صحابہ ہیں کیسے کوئی غیر معروف نہیں ہے. سب سے پہلے نام لیا ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کے بارے میں نبوت کا ارشاد ہے کہ
عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عمر ایسا ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ایسے مواقع ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر جو الفاظ بولے ہیں، اللہ نے قرآن بنا کر وہ اللہ کے نبی پر نازل کر دیا ہے۔ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعتماد یافتہ مسلمانوں کا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرے حضرت علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت فضالہ بن عبید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت واصلہ بن اسقا ہیں، حضرت قاسم بن محمد ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ ہیں، حضرت ابن مسیب ہیں، حضرت ربیعہ ہیں، حضرت عطا بن ابی رباحہ ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید ہیں۔ یہ سارے کے سارے نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ حوالہ المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 251، باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنائز، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جن حضرات کے نام آپ کے سامنے ابھی میں نے لیے ہیں، یہ وہ سارے لوگ ہیں انہم لم یکونوا یقرؤون فی الصلاۃ علی المیت، یہ جنازے پر قرات نہیں کرتے تھے۔ بات واضح ہو گئی جی۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہے کہ نہیں پڑھتے تھے، غیر مقلدین آپ کو دھوکہ دیں گے کہ چلو پڑھتے نہیں تھے تو انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا نا، یہ ان کا دھوکہ ہے کہ چلو یہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے، لیکن کبھی انہوں نے منع بھی کیا ہے کہ قرات نہ کی جائے، یہ والی بات بھی نقل کی گئی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر اور دیگر یہ جو شرح بخاری امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يُقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَنْكُرُ ذَلِكَ عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب، کہ جو لوگ نماز جنازہ کے اندر سورۃ قرات کرنے سے منع کرتے تھے وہ کون لوگ ہیں؟ عمر بن خطاب ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ غیر مقلدین کے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ جو یہ کہتے تھے کہ چلو پڑھتے نہیں تھے تو منع بھی نہیں کیا، منع بھی کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، کہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہ کی جائے۔ موطا امام مالک کے اندر باب ما یقول المصلی علی الجنازہ، جب نماز جنازہ پڑھنے والا نماز جنازہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت وہ کیا کہے، اس باب کے تحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے یہ روایت لائے ہیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، وہ کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، وہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ حوالے اپنے پاس آپ نے محفوظ رکھنے ہیں، کبھی آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ کوئی ایک ایسا صحابی نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے کہ بہت سارے صحابہ ہیں، اور پھر آپ نے یہ والے حوالہ جات ان کو دکھانے بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر امام اسماعیل بن الیہ سے نقل کیا ہے، وہ حضرت ایوب سے اور وہ حضرت نافع سے یہی بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں کرتے تھے۔ چوتھا حوالہ حضرت یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر یہی بات نقل کی ہے حضرت فضالہ بن عبید کے حوالے سے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ میت پر کچھ قرات بھی کی جا سکتی ہے، یعنی نماز جنازہ کے اندر کچھ قرات کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے اس طرح کے حوالہ جات منقول ہیں۔ کئی صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے مشہور تابعی ہیں، کئی سارے صحابہ کی زیارت کرنے والے۔ حضرت رفیع بن مہران الرباحی البصری، ان کی وفات یا تو 90 ہجری میں لکھی گئی ہے یا پھر 93 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ سألت ابا العالیہ عن القراءۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، کیا نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا
کہ میں یہ کہتا ہوں میرا نظریہ یہ ہے اور میرا نظریہ اللہ کے نبی کی احادیث اور اللہ کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں میرا نظریہ یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یہ صرف اس نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے جس نماز کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے اور جس نماز کے اندر سجدہ بھی ہوتا ہے، چونکہ جنازہ کے اندر رکوع بھی نہیں ہے، جنازہ کے اندر سجدہ بھی نہیں ہے، تو جب ان کے اندر رکوع بھی نہیں سجدہ بھی نہیں، حقیقتاً یہ نماز ہے ہی نہیں، تو اس کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب انہ لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، خود یہ حضرت سعید بن جبیر جو ہیں یہ بھی نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں کرتے تھے۔ یہ غیر مقلدین کیا کہتے تھے کہ اگر نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ادھر بہت سارے صحابہ بھی آ رہے ہیں، بہت سارے تابعین بھی آ رہے ہیں، بہت سارے ائمہ کا اقوال بھی آ رہے ہیں، ان کے فتاوی جات بھی آ رہے ہیں کہ اس کے اندر نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف تابعین ہیں، ایک طرف خیر القرون کے لوگ کھڑے ہیں اور ایک طرف شر القرون کے ہمارے غیر مقلدین کھڑے ہیں۔ ہم جب اپنی بات کو لیں گے، ہم جب اپنے مذہب کو لیں گے تو ہمارا انتخاب حضرات صحابہ ہوں گے، ہمارا انتخاب حضرات تابعین ہوں گے، غیر مقلدین نہیں ہوں گے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، مشہور فقیہ ہیں حضرت ابراہیم بن یزید النخعی، ان کے بارے میں بھی یہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال لا قراءۃ علی الجنائز ولا رکوع ولا سجود، کہ نماز جنازہ کے اندر قرات بھی نہیں ہے، نماز جنازہ کے اندر رکوع بھی نہیں ہے اور نماز جنازہ کے اندر سجدہ بھی نہیں ہے۔ کتاب الآثار بروایت امام محمد، باب الصلاۃ علی الجنازہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، ان ساری کتابوں اور بھی دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ جو ہم آپ کو فائل کے اندر بعض کتابوں کے نام ملتے ہیں نا، یہ ان میں سے ایک ہوتی ہے، ورنہ اس طرح کے حوالہ جات کتب حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہم وہ سارے لکھیں تو ایک ایک یعنی پوری جو فائل ہے اسی حوالہ جات کے ساتھ بھر جائے، ہم صرف ایک لکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مراجعات کرنا چاہے، یہاں پر اپنی تسلی کرنا چاہے، ان حوالہ جات کو دیکھنا چاہے، دلائل کو دیکھنا چاہے تو وہ بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح صحاح ستہ کی ساری کتابوں کے اندر، صحاح ستہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے اور سنن ابی داؤد ہے، یہ 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں کے مرکزی راوی ہیں اور وہ امام عامر بن شراحیل الشابی، امام شابی کے نام سے معروف ہیں، 103 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ وہ بھی جب نماز جنازہ کو ادا کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں تو اس طریقہ کے اندر سورۃ الفاتحہ کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔ یہ کس دور کے آدمی ہیں؟ 103 ہجری کے، صحابہ کے بالکل قریب کا زمانہ ہے، یہ اس وقت کے یعنی شخص ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز جنازہ ادا کیا جائے تو اس کے اندر تم نے ثنا کرنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا میت کے لیے کرنی ہے اور سلام پھیر دینا ہے، اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں اس کو پڑھے بغیر نماز جنازہ ادا ہی نہ ہوتی تو یہ والے حضرات کبھی ایسا فتویٰ نہ دیتے۔ یہ تو امت کے وہ پیشوا ہیں کہ جس پر پوری امت نے ان کو دیکھ کر چلنا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ترتیب یہ ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی، والسابقون الاولون من المہاجرین، سب سے پہلے مہاجرین ہیں، والانصار، ان کے بعد انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے وعدہ فرمایا، کلم وعد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کامیابی کا مدار صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی راہ پر چلیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ قرار دیا ہو۔ اور یہ والی جو ساری چیزیں ہیں
یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام تابعین اعظام، انہوں نے امت کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ آج بھی اگر امت ان قدر مشترکات پر لوٹ جائے جو صحابہ نے دیے تھے تو امت کے اندر اختلاف ختم ہو سکتا ہے، لیکن ہر وہ ایسا مسئلہ جہاں پر صحابہ کا اجماع موجود ہوگا، ہر وہ ایسا مسئلہ جہاں پر خلفائے راشدین کا عمل موجود ہوگا، ہر وہ ایسا مسئلہ جہاں پر حضرات خلفائے راشدین نے ایک فیصلہ صادر فرمایا ہوگا، اور ہر وہ ایسا مسئلہ کہ جہاں پر اللہ کے نبی کے صحابہ نے امت سے انتشار اور افتراق کو ختم کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کر کے دیا ہوگا امت کو، غیر مقلدین سب سے پہلے ضرب کاری اسی اصول پر کریں گے، غیر مقلدین سب سے پہلے ضرب کاری ان کے جو انہوں نے وہ طریقہ بتلایا تھا اسی طریقے پر کریں گے۔ 8 تراویح اور 20 تراویح کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، جب 20 پر اجماع ہو گیا اختلاف رہا کیسے؟ یہ امت کو اجماع دے کر صحابہ جا رہے ہیں، غیر مقلدین آئے گا وہ کہے گا کہ نہیں جی 8 ہونے چاہیے۔ 3 طلاق کا مسئلہ آج آپ حضرات نے سنا بھی کہ 3 طلاق کے مسئلے پر کیا ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، غیر مقلدین آ کر اس قدر مشترک کو کہ جو صحابہ جس پر اجماع کر چکے ہوں گے اس قدر مشترک پر آ کر ضرب کاری کر کے کہے گا کہ نہیں ہم اس اجماع کو نہیں مانتے، حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اختلاف کرنے والا کون ہے؟ جو صحابہ سے خود کو کاٹ کے علیحدہ اپنی رائے قائم کر رہا ہے، یا وہ جو صحابہ کی بات مان کر چل رہا ہے؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ہم صحابہ کی بات بلا کم و کاست مانتے ہیں، اور صحابہ کی بات کو مان کر ہم اختلاف اور انتشار اور افتراق کی دلدل میں نہیں جاتے۔ اور غیر مقلدین کا یہ شیوہ ہے کہ جہاں پر بھی صحابہ کرام کسی مسئلے پر اجماع کریں گے یا خلفائے راشدین کسی مسئلے پر کا فیصلہ کریں گے، یہ لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور خلفائے راشدین کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم اپنے اوپر یہ بات اپنے اوپر لازم کر لو، اگر میری سنت تمہارے سامنے آ جائے، میرا کوئی طریقہ، میرا کوئی فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے اس کو مان لینا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اور اسی طرح جیسے میری بات ہے ما انا علیہ و اصحابی، اسی طرح جو میرے خلفائے راشدین ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اگر میرا طریقہ تم تک پہنچ جائے یا خلفائے راشدین کا طریقہ پہنچ جائے تو اس کے بعد تم نے دائیں بائیں نہیں جانا۔ یہ وہ ایسے مسائل ہیں، اجماعی ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر خلفائے راشدین، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ امت کو اس مشترک قدر مشترک پر چھوڑ کر گئے تھے۔ غیر مقلدین آج کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ جنازہ کے اندر نہ پڑھا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ گویا امت کے اندر اختلاف کا بیج بونے والے، امت کے اندر افتراق کی دلدل کو پیدا کرنے والے غیر مقلدین کا طبقہ ہے۔ اس سے آپ نے خود بھی بچنا ہے، اپنے نمازیوں کو بھی بچانا ہے، اہل علاقہ کو بھی بچانا ہے، اپنے شہر دیہات اور گاؤں قصبے کو بھی بچانا ہے، اور جہاں تک آپ کی پہنچو، جہاں تک آپ کی پہنچو، آپ نے اس فتنے سے امت کو دور کرنا ہے۔ ورنہ یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اختتام کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوگا کہ صحابہ بھی انسان تھے، اور آخر تک جائے گا کہاں تک کہ ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ خود لکھا ہے یہ جب سبق شروع ہوگا آپ کو حضرات اساتذہ بتلا دیں گے، یہاں تک لکھا کہ یہ حضرت عمر کا ذاتی فیصلہ ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، حضرت عمر کی رائے معتبر نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی بے باکانہ گفتگو جو ہوتی ہے، یہ صرف غیر مقلدین کے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی اچھی لگتی ہے، عام مسلمان اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ خیر، بہت سارے حوالہ جات اس کے اندر عربی عبارتوں کے ساتھ اردو تراجم بھی ہم نے لکھ دیے ہیں، کتابوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں، صفحہ جات بھی لکھ دیے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز جنازہ کے اندر قرات کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ المدونۃ الکبریٰ کے اندر یہ ہے لیس ذلک بمعمول بہ ببلدنا انما هو الدعاء ادرکت اہل بلادنا علی ذلک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مدینہ شریف کے اندر رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ شریف کے اندر رہتے ہیں امام مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے علاقوں میں سے کوئی علاقے والا ایسا نہیں دیکھا کہ جو نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا کو معمول بتاتا ہو۔ یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟
جہاں اللہ کے نبی دفن ہیں، مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے اس زمانے کے اندر کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا کو اپنا معمول بتاتا ہو۔ تو ان کا مذہب کیا ہوگا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ یہی مذہب ہوگا کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات وہ یہ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے غیر مقلدین گن گاتے نہیں تھکتے، امام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ، ان کا مذہب بھی مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے، وَإِن لَّمْ يَقْرَأْ بل دعا بلا قراءۃ جازا وہذا هو الصواب۔ وہ کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کا جنازہ ٹھیک ہو گیا، جنازہ ادا ہو گیا، اور یہی بات درست ہے، ھذا ھو الصواب، پکی سچی ٹھکی بات یہی ہے کہ اس کا جنازہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ بالکل آخری چند ایک باتیں ہیں، وہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جب آپ اپنا مسلک پیش کریں گے، یہ تھا اب تک ہمارا اپنا مسلک، ہمارا اپنا مذہب اور موقف، اور اس پر چند دلائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اب غیر مقلدین کے سامنے جب آپ نے حدیث پیش کرنی ہے اور یہ کہیں گے کہ صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تابعین بھی نہیں پڑھتے تھے، اور یہ حوالہ جات آپ جب ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ آپ کے سامنے چند شبہات پیش کریں گے۔ پہلا شبہ کیا ہوگا؟ بھائی نماز، اب دیکھیں شبہ کیسا ہے، اس کو اگر آپ کے اندر وہ شبہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے نا، اور شبہ کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، پھر آپ کسی میدان کے اندر بھی نہیں گھبرائیں گے۔ پہلا شبہ یہ ہے کہ بھائی نماز جنازہ ایک نماز ہے۔ اب یہ جو ہے نا وہ قضیے جو ہیں مقرر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، قضیہ ہے، یہ بھی قضیہ ہے، یہ مقدم ہے، یہ تالی ہے، اب اس طرح کے قضیے یہ بنا رہے ہیں۔ قضیہ کیا ہے؟ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اور کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سورۃ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اس طرح، ورنہ صراحتاً نہیں دکھائیں گے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر کسی نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، صحیح حدیث پیش نہیں کریں گے۔ پہلا شبہ یہی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کے بارے میں پہلی بنیادی بات وہی ہے کہ ہم نماز جنازہ کو صورت النماز کہتے ہیں، حقیقت النماز نہیں کہتے۔ اور یہ والی جو روایت آپ نے بیان کی ہے، یہ عام نمازی کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ صرف اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو منفرد ہو۔ اس پر مستقل حوالہ جات جب آئے گا، یہ مسئلہ قرات، ترک قرات خلف الامام کا، اس حدیث پر مکمل بحث کر دی جائے گی۔ خیر، یہاں پر اتنی بات سمجھ لیں کہ اس حدیث کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہیں؟ 4۔ ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، 4 تکبیریں ہیں اور ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ گویا ہم جب 4 تکبیریں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا 4 رکعتیں ادا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ مذہب ہے کہ نماز یہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہی مذہب ہے نا جی؟ بھیا بولتے نہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ، یہ نماز، عام نماز، ہر نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، یہی مذہب ہے۔ ادھر یہ ہے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، یہ 4 رکعت کے قائم مقام ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا غیر مقلدین کو، جیسے وہ قضیے بنا رہے تھے، اب اسی طرح کا ایک قضیہ یہ بناتے کہ نماز جنازہ کی جو 4 تکبیریں ہیں، ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ جس طرح عام نمازوں کے اندر کوئی رکعت بھی سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح یہ والی جو 4 رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ صرف اتنا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ہر تکبیر کے بعد نہیں پڑھنی۔ اگر یہ بات ان کی سچی ہوتی تو پھر ہر تکبیر کے بعد انہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے یعنی اس کا جوابات دیے جاتے ہیں۔
دوسرا ایک شبہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازہ، اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب۔ جو حضرات علماء سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا عمل یہ پیش کر رہے ہیں، قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے ایک جنازہ پڑھا اور اس کے اندر کیا کیا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ وہ کہتے ہیں حنفی اور تم کہتے تھے کہ جو ہے نا نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ایک طرف حضرت عمر ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اور وہ والی روایت کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازہ کے اندر موجود ہے۔ اب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ان کا ایک شبہ ہے، ان کے پاس ایک دلیل ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اس کو سمجھیں، یہ جو روایت ہے، اس روایت کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے سند۔ سند کیا ہے کہ میں نے یہ والی حدیث فلاں اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے فلاں تابعی سے سنی، فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے سنی، اور فلاں صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ جو درمیان میں اساتذہ کا واسطہ ہے نا کہ میں نے فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اس چیز کو کہتے ہیں سند ہے۔ اور اوپر آ کر جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں انہیں متن کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب حدیث کو پرکھنے کا معیار جو ہے وہ سند ہے، کہ حدیث کو دیکھیں گے، اگر اس کو بیان کرنے والے سچے لوگ ہیں پھر ہم حدیث کو بھی مان لیں گے، اور اگر اس کو بیان کرنے والے جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، کذاب قسم کے لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں علماء امت نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص ان کا حافظہ ختم ہو گیا تھا، یہ شخص رافضی تھا، یہ شخص بدعتی تھا، پھر اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ والی جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جو راوی ہے وہ ہے ابراہیم بن عثمان، یعنی اس روایت کو بیان کرنے کے اندر ایک راوی آتا ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن عثمان۔ اس کے بارے میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ابن عباس حدیث لیس اسنادہ بذالک القوی۔ یہ جو ابن عباس کی غیر مقلدین نے دلیل پیش کی ہے اس کے اندر یہ دلیل مضبوط نہیں ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم ابن عثمان ہوا ابو شیبہ منکر الحدیث، یہ جو ابراہیم بن عثمان ہے یہ منکر الحدیث ہے، یہ اس طرح کی حدیثیں بیان کرتا تھا کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب یہ شخص ہی ایسا ہے کہ جو خود اس قسم کا ہے کہ اس کی حدیث کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو جو اس نے حدیث ذکر کی ہے حضرت ابن عباس والی، اس حدیث کا کیسے ہم اعتماد کریں گے؟ اور پھر ایک تو بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ خود غیر مقلدین کے ماضی قریب کے پیشوا جناب زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جو اس نے تعلیق لکھی ہے اس کے اندر اسی راوی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اسنادہ ضعیف جدا، یہ جو سند ہے بہت زیادہ کمزور قسم کی ہے۔ کمزور قسم کی مطلب کہ اس پر کسی مسئلے کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ جب خود انہیں بھی تسلیم ہے کہ یہ کمزور قسم کی روایت ہے تو پھر ان کو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب صرف اور صرف صحیح احادیث کا پرچار کرنا ہے، اور ادھر جب روایت پیش کرنے لگے ہیں نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے والی، اس روایت کے اندر اس راوی والی حدیث ذکر کی ہے کہ جو خود منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح اگر ایک طرف اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، اگر یہ دیکھا جائے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ اللہ کے نبی نے ایک جنازہ پڑھا اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلیں پڑھی ہے۔ اب بتایا جائے کہ ایک ہے پڑھنا
اور دوسری طرف ہے کسی چیز کا فرض یا واجب ہونا، کسی چیز کا فرض یا واجب ہونا۔ اس میں غیر مقلدین کا دعویٰ یہ تھا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ یہاں پر تو اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کی فرضیت کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اس کے وجوب کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ الفاظ حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہو یا واجب ہو، الفاظ حدیث سے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ایک اور شبہ پیش کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا اربعا ویقرأ بفاتحۃ الکتاب فی التکبیرۃ الاول، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے اور بحوالہ فتاوی علماء حدیث سے یہاں پر نقل کی گئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازوں پر آتے تکبیر پڑھتے تھے، 4 تکبیریں پڑھتے تھے، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس کے اندر پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ والی اسے سمجھ لیں۔ اس کی سند میں بھی 2 راوی ضعیف ہیں، یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ان کے اندر ہے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ائمہ جرح و تعدیل نے اس کے بارے میں بہت سخت قسم کی جرح کی ہے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا اکان ثقۃ، کیا یہ شخص جو ہے ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ جس نے یہ روایت بیان کی ہے حضرت جابر والی، یہ والا راوی ثقہ ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا، یہ راوی ثقہ نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی شخص کے بارے میں ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کان قدریاً معتزلیاً جہمیاً کل بلاء فیہ لا یکتب حدیثہ، کہ یہ قدری بھی تھا، جہمی بھی تھا، معتزلی بھی تھا، اس کے اندر ساری بلائیں موجود تھی۔ کرنا کیا ہے کہ اس کی حدیث کو نہیں لکھنا، اگر یہ حدیث بیان کر دے تو اس کی حدیث کو آگے نقل نہیں کرنا۔ ترک الناس حدیثہ، لوگوں سے مراد محدثین کرام نے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا تھا، اس سے حدیثیں نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ شخص ایسی احادیث روایت کرتا تھا لا اصل لہا، کہ جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو جب راوی ایسا ہے کہ جس خود غلط قسم کی حدیثیں بیان کرتا ہے، جب تم نے اپنا مذہب پیش کرنا ہو تو اس وقت اس طرح کے راویوں کو پیش کرتے ہو، تمہیں اس بات سے، تمہیں سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، تمہیں سے مراد غیر مقلدین ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت بشر بن مفضل کہتے ہیں کہ میں نے فقہائے اہل مدینہ سے اس شخص کے بارے میں، یہ جو شخص ہے ابراہیم بن محمد، اس شخص کے بارے میں نے پوچھا کہ یہ شخص کیسا تھا، فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ كَذَّابٌ، تمام فقہائے اہل مدینہ نے، مجھے سب نے یہی جواب دیا کہ یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ جب کوئی جھوٹا راوی ہو تو اس کی روایت قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں فرمایا جہمی ترکہ ابن المبارک والناس، کہ یہ شخص ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، یہ شخص جو ہے وہ جہمی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور لوگوں نے بھی، اور امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس شخص سے حدیثیں لینا چھوڑ دیا تھا۔ امام نسائی اسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث تھا، اور بھی بہت سارے، بلکہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، اسی راوی کے بارے میں اب تک تو محدثین کی یہ آراء تھیں، جن کے اندر امام نسائی شامل ہیں، جن کے اندر امام بخاری شامل ہیں، جن کے اندر بشر بن مفضل شامل ہیں، جن کے اندر امام احمد بن حنبل شامل ہیں، جن کے اندر امام یحییٰ بن سعید القطان موجود ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو اس فن کے بالکل ماہر قسم کے لوگ تھے، خود غیر مقلدین کے پیشوا ماضی قریب کے اندر جن پر دنیا غیر مقلدیت ناز کرتی ہے، جناب زبیر علی زئی، اس نے بھی جب اس کی سند نقل کی ہے تو اس کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے اسنادہ ضعیف جدا ابراہیم بن محمد الاسلمی متروک الحدیث۔ یہ والی جو حدیث حضرت جابر والی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، یہ والی جو روایت ہے اس کی سند بہت زیادہ کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کہ اس کے اندر ایک راوی ابراہیم بن محمد اسلمی موجود ہے جو متروک الحدیث ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے آگے یعنی اس پر راویوں پر جرح بھی موجود ہے۔ تیسری تکبیر، پھر جنازہ، پھر دعا، یہ ساری چیزیں، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ حضرات نے اگرچہ سبق پورا نہیں ہو سکا
لیکن آپ حضرات نے اس فعل کو از اول تا آخر ایک مرتبہ پڑھنا ضرور ہے، تاکہ آپ کو کسی موقع پر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔